سر میرا سوال اصل میں شرک سے متعلق ہے۔ ہندو مت اور بدھ مت میں جو اوتار کا نظریہ ہے، مثلاً کرشن جی کا اوتار ہیں اور رام ہیں۔ اسی طرح بدھ مت میں جو گوتم بدھ صاحب ہیں، ان کی جو مورتیاں بنائی گئی ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مورتیاں تو خود ان کو یہ خدا کا درجہ تو نہیں دیتے، لیکن مراقبے میں ان کے لیے معاون یا ایک ذریعے کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ جو اپنے بھجن وغیرہ گا رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے، تو اس کی مثال یہ پھر ایسی دیتے ہیں جیسے ہم درود پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا کسی پیغمبر کی مورت بنا کر اس کو صرف مراقبے کی حد تک استعمال کرنا یا اس سے قرب حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ بنانا، اس کو بھی کیا ہم کلی طور پر شرک کے ساتھ منسوب کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے مجھے کچھ تشویش تھی۔ نہیں، کہا جائے کہ یہ کوئی پیغمبر ہے، اوتار کا تصور تو قدرے مختلف ہے، لیکن یہ ان کو اگر خدا کا پیغمبر مانتے ہیں یا کوئی نیک آدمی مانتے ہیں تو اس پر عقلی سوال تو اٹھایا جا سکتا ہے کہ جی ایک نیک آدمی کو یا ایک پیغمبر کی مورتی آپ بنا کر تو اس کے واسطے سے یا اس کے ذریعے سے آپ کس چیز پہ غور کر رہے ہیں؟ کیا اس پیغمبر کی روح کے ساتھ کوئی رابطہ قائم کرنا مقصود ہے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس مورتی کا پیغمبر کی جو روح ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ تو اگر اس نوعیت کی بات ہے تو پھر تو یہ آ، یعنی توہم میں، اسلام کے نقطہ نظر سے یہ توہم میں یا رجمم بالغیب قسم کی چیزوں میں آئے گا، اور اس طرح کی چیزوں میں پڑھنے سے آ، اسلام ہمیں منع ہی کرتا البتہ اگر اس کو وہ اس مورتی میں یا اس کے ساتھ منسوب ہستی میں کوئی الوہی تصورات بھی وہ وابستہ کرتے ہیں، جیسے اوتار میں، جیسے مسیح علیہ السلام کے بارے میں، وہ دیکھنے میں تو ایک جیتے جاگتے انسان ہی تھے، لیکن ان کے اندر خدائی صفات اور الوہی صفات لوگوں نے مان لی۔ تو اس طرح تجسیم وہ مان لیتے ہیں، خدا جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں مجسم ہو کر دنیا میں آیا۔ تو اگر مورتیوں کے ساتھ تجسیم کا تصور وابستہ ہو تو پھر تو ظاہر ہے یہ شرک ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہے۔